پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کسی ایسی جگہ کے بارے میں جہاں تتلیاں ستاروں کی طرح چمکتی ہوں؟ آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہت دور پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر بادلوں کے گھر تھے اور اس جگہ کا نام چاند نگر تھا۔ چاند نگر میں ایک بہت پیاری شہزادی رہتی تھی جس کا نام گل پری تھا۔ گل پری کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھیں، اس کے بال سونے کی طرح سنہرے تھے۔ گل پری کو چاند نگر کی ہر چیز سے پیار تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا شوق تھا کہ تتلیوں کو دیکھنا۔ وہ اکثر محل کے باغ میں چلی جاتی اور رنگ برنگی تتلیوں کو دیکھتی، پھولوں پر منڈلاتے ہوئے۔ اس کی سب سے پسندیدہ تتلی ایک نیلی تتلی تھی جس کے پروں پہ چاندی کے چھوٹے چھوٹے ستارے بنے ہوئے تھے۔ گل پری نے اس تتلی کا نام چمک تارا رکھا ہوا تھا۔ ایک دن گل پری باغ میں چمک تارا کے ساتھ کھیل رہی تھی جب ایک بوڑھی عورت وہاں آئی جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی۔ بوڑھی عورت نے گل پری کو دیکھا، مسکرایا اور کہا، شہزادی، میں تمہیں ایک خاص تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ گل پری حیران ہو گئی اور پوچھا، کون سا تحفہ؟ بوڑھی عورت نے ہوا میں اپنی ایک چھڑی گھمائی اور ایک چھوٹی سی بوتل ظاہر ہوئی۔ بوتل میں ایک چمکتا ہوا پانی تھا جس میں سے رنگ برنگی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ جادوئی تتلیوں کا رس تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، اگر تم اس رس کو چمک تارا پر ڈالو گی تو وہ تمہیں کسی بھی جگہ لے کر جا سکتی ہے۔ گل پری کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ ہمیشہ سے دنیا دیکھنا چاہتی تھی اور اب اس کو موقع مل رہا تھا کہ اس نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور بوتل لے لی۔ اگلے دن گل پری نے چمک تارا کو جادوئی رس پلا دیا۔ چمک تارا کے پروں سے ایک تیز روشنی نکلی۔ وہ گل پری کو لے کر ہوا میں اڑ گئی۔ وہ پہاڑوں، جنگلوں اور سمندروں کے اوپر سے اڑتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں صرف رنگ برنگے پھول کھل رہے تھے۔ یہ خوابوں کا باغ تھا، ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہر کسی کے خواب سچ ہوتے تھے۔ گل پری نے باغ میں گھومتے ہوئے بہت سی عجیب و غریب جانور دیکھے اور اس نے اڑنے والے گھوڑے بھی دیکھے، بولنے والے درخت دیکھے، گانے والے پھولوں سے ملاقات کی۔ خواب نگر کا باغ عجب رنگوں کی جیسے ہو دھنک، تتلی اڑے گھوڑا بھی پرواز کرے، ہر سو ہے جھنک الگ، پھولوں کا رقص، شاخوں کا جھومنا، نغمے درختوں کے سن، جانور بولی باتیں کری، قصے سنائی۔ باغ میں گھومتے ہوئے گل پری کو ایک چھوٹا سا لڑکا ملا جو ایک درخت کے نیچے بیچارہ اداس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ علی نے گل پری کو بتایا کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ کر آیا ہے کیونکہ اس کے والدین اس سے پیار نہیں کرتے۔ گل پری کو علی کی بات پر بہت ترس آیا۔ اس نے علی کو بتایا کہ اس کے والدین اس سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ شاید پریشان ہیں کیونکہ وہ انہیں چھوڑ کر چلا آیا ہے۔ اس نے علی کو اپنے والدین کے پاس واپس جانے کی نصیحت کر دی۔ علی نے گل پری کی بات مانی اور چمک تارا کی مدد سے اپنے گھر واپس چلا گیا۔ جب علی اپنے گھر پہنچا تو اس کے والدین اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے علی کو گلے لگایا اور اسے بتایا کہ وہ اسے کتنا پیار کرتے ہیں۔ گل پری نے علی کو اس کے والدین سے ملوایا اور پھر چمک تارا کی مدد سے چاند نگر واپس چلی گئی۔ وہ محل میں پہنچی تو اس نے بوڑھی عورت کو دیکھا، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے گل پری کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، تم نے ایک اچھا کام کیا ہے شہزادی، تم نے ایک بچے کو اس کے والدین سے ملوایا ہے، اس سے سکھایا کہ پیار کتنا اہم ہے۔ گل پری نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا، اسے بتایا کہ وہ خوابوں کے باغ میں جا کر بہت خوش ہوئی تھی۔ بوڑھی عورت نے گل پری کو بتایا کہ خوابوں کا باغ ہمیشہ اس کے دل میں رہے گا اور ہمیشہ وہ جب چاہے وہاں جا سکتی ہے۔ گل پری نے چمک تارا کو گلے لگایا اور اسے بتایا کہ وہ اس کی بہترین دوست ہے۔ چمک تارا نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور گل پری کے گال پر بوسہ کیا۔ اس دن سے گل پری نے چاند نگر کے بچوں کو کہانیاں سنانا شروع کی۔ وہ انہیں خوابوں کے باغ کے بارے میں بتاتی اور انہیں سکھاتی کہ پیار اور دوستی کتنی اہم ہے۔ چمک تارا ہمیشہ گل پری کے ساتھ رہتی، اس کے پروں پر چاندی کے ستارے چمکتے رہتے۔ کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں،
پیار اور دوستی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے۔ اپنے والدین کا احترام کریں، خواب دیکھنا اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھے بچوں کو کہانی پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔